حسن صاحب، میں بالکل ایک لائن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ ابھی تو بات چل رہی ہے جی کہ تا حیات نا اہلی جو ہے اس کو اب چیلنج کیا جا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بعد از حیات اہلی کے لیے بھی اگر درخواست آ جائے تو مجھے وطن عزیز میں زیادہ حیرت نہیں ہوگی۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو اپنا جا رہے ہیں ہاؤ فار اٹ از جسٹیفائڈ کہ اس معاملے میں یہ جائیں، ریلیف مل سکتا ہے ان کو؟ کیا ایشو ہے؟ کیا ہم ٹھہر گئے ہیں؟ ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب کے علاوہ وطن عزیز میں لیڈر پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں؟ سلسلہ کیا ہے؟ ذاتی طور پہ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک معاملہ تو میری نگاہ میں کافی سیدھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تا حیات نااہلی کا جو سزا یا قانون ہے یہ انریزنیبل ہے، یہ مناسب ہے۔ جو کسی بھی اوفینس میں یہ اتنی لمبی تا حیات بندے کو آپ نکال ہی دیں پارلیمنٹ سے، ایک بات کیے ہوئے جو کہ غلط ثابت ہو گئی، اس نے دانستہ کی ہے یا نادانستہ کی ہے۔ پر جو بات یہ ہے کہ اس کو تبدیلی اس میں اس قانون میں کس طرح آنی چاہیے، وہ عدالت کے ذریعے نہیں آنی چاہیے، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آنی چاہیے۔ اور پارلیمنٹ کا ہی فلور ہے لیجسلیشن کا، قانون سازی کا فلور پارلیمنٹ ہے، قانون سازی کا فلور وہ نہیں ہے، عدالت نہیں ہے۔ اور عدالت کو اگر یہ گزارش کی جائے کہ وہ اس قسم کے اقدامات اٹھائے تو ہم خود عدالتوں کو اپنے حدود سے، ان کے اپنے حدود سے تجاوز کی دعوت دے رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں، اور پھر ہم چلاتے ہیں کہ یہ عدالت نے کیوں کر دیا۔ میری رائے میں ایز اے فارمر چیئرمین آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اور میں بڑے ہنگامی دور میں چیئرمین رہا اس بار ایسوسیشن کا، میری رائے میں بار ایسوسیشن کو کسی ایک شخص کی معاملے کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور لیجسلیشن کی ہی ترغیب دینی چاہیے۔ جو آپ کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی، جو وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، ان کو بھی، جو قانون ساز ہیں ان کو بھی، کہ قانون سازی پارلیمنٹ کے ذریعے اور پارلیمنٹ کے ہی طریقے اور ضابطوں کے مطابق ہونی چاہیے، تو صحیح قانون بنے گا، بجائے یہ کہ ایک دو جج صاحبان بیٹھے ہوئے، 3 جج، 4 جج، 5 جج صاحبان بیٹھے ہوئے وہ اس پہ فیصلہ دے رہے ہوں اور ان کو ہم دعوت دے رہے ہوں۔ خود ہم کہتے ہیں کہ 184(3) یعنی سو موٹو کا اختیار، جو سوابدیدی اختیار ہے اس حد تک کہ اس میں عدالت نے خود فیصلہ کرنا ہے، خود ہی نوٹس جاری کرنا ہے کسی کو، اور خود ہی اس بینچ پہ بیٹھنا ہے اور خود ہی فیصلہ کرنا ہے، اور اس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو محدود کیا جائے، ایسے اختیارات کو، سوابدیدی اختیارات کو۔ دوسری طرف ہم انہی آرٹیکل کے تحت ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ آئین سازی اور قانون سازی کریں جج صاحبان۔ تو میرا خیال ہے یہ برڈن جج صاحبان پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ پر بہرحال یہ جو اس وقت چیئرمین ہے ہمارے، بڑے زیرک آدمی ہیں، اور وہ باریکیوں کو پہچانتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کے ذہن میں کوئی ارادہ کسی وجہ سے ہوگا۔ اچھا اعتزاز صاحب یہ بتائیں، اگر آپ چیئرمین ہوتے تو وکلاء کے اپنے بڑے مسائل ہیں، چیمبر نہیں ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، کیا آپ ایک شخص کے لیے اس طرح جاتے عدالت میں ایز اے سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ؟ میں دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کو، ایک شخص کے لیے میں بھی عدالت میں تو ایک شخص کے لیے ہی گیا تھا، پر عدالت میں وہ تھا جوڈیشل اسٹرکچر سے متعلق۔ جوڈیشل اسٹرکچر کو ایک آپ نے خیمے کا بانس ہی نکال دیا تھا۔ خیمہ آپ کا 4 سپورٹس پہ مبنی ہے وہ، اور ایک آپ عدالت کا چیف جسٹس ہی نکال دے، ایک فوجی حکمران۔ وہ تو ایک ایکیوٹ سچویشن تھی، پر اس میں بھی ایک صاحب کے لیے ہم انیشلی گئے تھے۔ آپ تو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے گئے تھے غالباً۔ اچھا اعتزاز صاحب ایسے کر لیتی ہے، آپ رہنمائی فرمائیں۔ ایک تو پی ڈی ایم نے 23 مارچ کا لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کہ بلاول بھٹو صاحب نے 27
फरवरी को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद, आप हुकूमत के लिए खतरा समझ रहे हैं दोनों लॉन्ग मार्च? दोनों से ज्यादा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले लॉन्ग मार्च में ज्यादा जान होगी जब सिंध से काफिले पंजाब में के दाखिल होंगे और पंजाब, सदर्न पंजाब, और फिर वो ज्वाइन करते जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सैलाब बन सकता है। और मैंने ऐसे देखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे हुकूमत हिल जाए। हुकूमत के भी अपने हैं सपोर्ट सिस्टम, इस हुकूमत का अपना है, और वो कशमकश में रह सकती है मामला। पर चैलेंज असल होगा वही जो मेरे ख्याल में पहले लीड करेगा, और पहले लीड करने वाले इस वक्त तो चेयरमैन बिलावल हैं। और इन्होंने पीडीएम ने तो डेट इतनी लंबी दी थी कि वो अफसानवी सी डेट लगती थी कि 23 मार्च को आएंगे, और 23 मार्च को फौजी परेड भी हो रही होगी, और उस रोज फिर इनको कोई अपने रास्ते या अपने मंसूबे किसी हद तक तब्दील करने पड़े। तो इन पे लोगों का बड़ी कमिटमेंट और बड़े लोग चल पड़ते हैं। अब वो चल पड़े हैं और 23 मार्च को वो क्या पता लगे कि जी परेड की वजह से 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद ही बंद है, तो फिर उनकी जो सियासी कुव्वत है उस मार्च की वो मुंतशर हो जाती है। इत्तेज़ाज़ साहब, मैं आपके पहले कमेंट्स को से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आपने बात की, चलें एक सिटीज़न है नवाज शरीफ पाकिस्तान के, उनके हकूक़ हैं, ताहयात उन पे पाबंदी है और उसके हकूक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट बाहर जा रही है। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इस शहर में, इस मुल्क में पैदा होने वाले हर बच्चे को तालीम का हक़ देता है, उसकी सेहत का हक़ देता है, साफ़ पीने के पानी का हक़ देता है, स्कूलिंग का हक़ देता है। एम आई राइट? ये मेरा आइन मुझे देता है। तो हमारी अगर ये एसोसिएशन को जो करोड़ों लाखों के लोगों की जो हकूक़ की पामाली है उस पर हम क्यों तवज्जो नहीं देते? हम उस पर सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं जा रहे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे उन मामलात पे कई पिटीशन वगैरह हो चुकी हैं। इन मामला ये राइट टू एजुकेशन पे मेरा ख्याल है पेंडिंग, पर वो सब्जेक्ट टू एलोकेशन एंड सब्जेक्ट टू रिसोर्सेज हो जाता है ना राइट। अगर कोई जाए भी तो एलोकेशन और रिसोर्सेज का मसला आ जाता है। तो इसमें ये ठीक है, ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भी बहुत पेचीदा ही नहीं बल्कि मुतज़ाद है, और मुख्तलिफ किस्म की तालीम मुख्तलिफ किस्म के बच्चों को दी जा रही है। तो उससे और दूरियां आपस में बढ़ रही हैं और काम खराब हो रहा है। पर जी, आपने कहा कि ये सब्जेक्ट टू एलोकेशन है, या जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहा कि उनको तकरीबन ऑलमोस्ट हमने हेल्ड इन अबेंस रखा हुआ है काइंड ऑफ। एक मेरा सवाल सियासी है आपसे, ये फरमाइए कि रोज़ाना हमें ये कहते हैं जी हम ये शहबाज शरीफ साहब ने एक एफिडेविट दिया था, क्या वो एक उसमें है ये फेंस एस्टेब्लिश हो सकता है और मियाँ साहब मुश्किल में हो सकते हैं, या सिर्फ ये एक ज़बानी जमा तफरीक है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुबैना जो गवर्नमेंट कह रही है नायल करवाने के ज़मन में? इत्तेज़ाज़ साहब, इसमें असल बात यह है कि जो जज साहबान जिन्होंने वो कहा कि जी आप जमानत दे सकते हैं कि परसों तक वो जिंदा रहेंगे, या वो जज साहबान जिन्होंने उस एफिडेविट को एक्सेप्ट किया कि शहबाज शरीफ की जानिब से एक नॉन एफिडेविट समझे आप उसको, नॉन कमिटमेंट, कोई जामिन कोई जमानत नहीं ली गई उनसे। अगर ली गई होती कि अगर मैं अपने फराइज में पूरा ना उतर सका अपने हलफनामे पे, तो मैं 10 करोड़ रुपया अदालत के आगे रख दूंगा, मतलब सिक्योरिटी और श्योरिटी जिसको कहते हैं, जमानतनामा। उनके कोई उन पे है ही नहीं बर्डन के, कोई उन पे ड्यूटी नहीं है कि वो जिम्मेदारी के वो उनको लेके आए। बस एक बार बयान दे दिया है। अब अगर उनको लेके आते चाहते हैं, फर्ज कीजिए शहबाज शरीफ, तो वो क्या उठा के लेके आएंगे
ہتھکڑی لگا کے لے کے آئیں گے اپنے بھائی کو، ایک دم ڈبے میں ڈالیں گے اور ڈبے میں کو ہوائی جہاز میں بٹھائیں گے اور ہوائی جہاز اڑ جائے گا اور عدالت کو آ کے کہیں گے لیجیے میں نے پیش کر دیا اپنا بڑا بھائی. وہ تو انلیگل، وہ تو اب بھائی نہ ہو بیٹا نہ ہو کوئی بھی ہو، کسی کو بھی آپ اس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک اور میں نہیں لے جا سکتے اور وہ انلیگل ہوگا بالکل ہی. تو شہباز شریف عدالت میں کہیں گے کہ جی آپ نے سے انلیگل کام کرانا چاہتے ہیں. میں نے خواہش تھی، میری خواہش اب بھی ہے کہ میاں صاحب آ جائیں واپس، اور اگر وہ نہیں آتے تو میں کیا کوئی ان کو بستر بند کر کے لے کے آؤں، کس طرح لاؤں. تو شہباز صاحب پاکستان کا جو قانون آئین ہے اس کے مطابق آپ ایز اے قانون دان ہیں، آپ سمجھتے ہیں نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے؟ کوئی آپ سمجھتے ہیں اس کی تاحیات پابندی لیگلی ٹرمز میں واقعی ختم ہو سکتی ہے؟ کتنے چانسز ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جانا دیجیے، وہ عدالت کہے گی کہ پارلیمنٹ میں آپ جا کے اس کو کریں. لیکن جو میں پہلے بات یہ کر رہا تھا کہ شہباز شریف کو پہ کوئی اتنی ذمہ داری، کوئی ایسی بھاری ذمہ داری نہ کوئی توہین عدالت کا معاملہ ہوگا. یہ صرف یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا اس بابت کہ وہ کہتا تھا کہ آرٹیکل 248 کے تحت میں صدر مملکت پاکستان جو حال میں صدر ہے، اچھا ہے برا ہے، کسی کو برا لگتا ہے کسی کو اچھا لگتا ہے، زیادہ تر کو چلیے مان لیا برا لگتا ہے، اس کو کس طرح میں سر نگو کر دوں ایک سوئٹزرلینڈ کے تھرڈ کلاس میجسٹریٹ تھرڈ کلاس کے سامنے، وہ جو جج دیو تھا اس کے سامنے. میرا تو آئین کہتا ہے کہ صدر کو کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں طلب کر سکتا. تو یہ اب میں کیوں کروں؟ اس کو نااہل بھی، اس کو سزا بھی دی ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، اور کورٹ اسی وقت اٹھ گیا اور پر اس کو بعد میں ایک اور بینچ بنا کے ایک اور درخواست بنا کے اس کو نااہل کر دیا یوسف رضا گیلانی کو. پر انہوں نے 5 سال کے لیے کیا تو وہ پھر پارلیمنٹ میں اس وقت ہے. پر وہ فیصلہ ان کا بالکل میں نہیں مانتا ہوں کہ درست تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کے سامنے صدر پاکستان، آصف علی زرداری نہیں تھے، وہ صدر پاکستان